حکم قتال یہ وہ دوسرا مقصد عظیم و جلیل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ خود اپنی قوت کو مٹنے سے محفوظ رکھو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس محفوظ شدہ طاقت کو تمام دنیا سے فتنہ و فساد کے مٹانے اور مفسدوں سے فساد کی قوت چھین کر انہیں نیکی کا تابع بنانے میں استعمال کرو۔ چنانچہ یہ حکم نہایت مختصر الفاظ میں اس طرح دیا گیا ہے: اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام ٹھہرائی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اس حال میں کہ وہ زیر دست ہو کر رہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ اس آیت میں قتال کا حکم جن لوگوں کے خلاف دیا گیا ہے ان کی خصوصیات یہ بتائی ہیں کہ وہ اگرچہ اہل کتاب ہیں مگر نہ اللہ اور یوم آخر پر واقعی ایمان لاتے ہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جنہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے، اور نہ دین حق کو اپنا دین بتاتے ہیں۔ ان جرائم کی یہ ترتیب بے معنی نہیں ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے حکم قتال کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف کتابیں بھیجیں جن میں انہیں فکر اور عمل کی سیدھی راہ بتائی گئی تھی، اور ان کے لیے ایک صحیح قانون زندگی وضع کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان کتابوں کو چھوڑ دیا اور اپنی آراء و احواء اور اپنے ظنون و اوہام کے مطابق خود اپنے لیے الگ الگ مذاہب اور قوانین گھڑ لیے جو حق کے خلاف اور زیادہ استقامت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس انحراف کی بدولت ایک طرف ان کے خیالات بگڑ گئے کہ اللہ اور جزا و سزا کے دن پر ان کا ایمان نہ رہا، اور دوسری طرف ان کے اعمال بھی بگڑ گئے کہ حلال و حرام کی تمیز ان میں باقی نہ رہی، اور فتنہ و فساد برپا کرنے لگے جس سے اللہ نے اور ان رسولوں نے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے انہیں منع کیا تھا۔ پھر جب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے از سر نو وہی دین حق بھیجا جسے وہ گم کر چکے تھے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور پچھلی غلط کاریوں اور غلط فہمیوں پر ہی جمے رہے۔ حالانکہ اگر وہ اسے اختیار کر لیتے تو پھر ایک کتاب محکم، ایک مذہب صحیح اور ایک قانون عدل کے پابند ہو جاتے، جس سے ان کے افکار اور اعمال دونوں کی اصلاح ہو جاتی اور فتنہ و فساد کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اب اگر وہ دین حق کو نہیں مانتے تو انہیں اس امر کی آزادی تو دی جا سکتی ہے کہ ماتحت رہ کر اپنے غلط عقائد اور طریقوں پر قائم رہیں، لیکن اس امر کی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ اپنے باطل قوانین کو نافذ کر کے اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں۔ قتال کی غرض و غایت حتیٰ یؤتوا الجزیۃ میں اس قتال کی غایت کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر حتیٰ یسلموا کہا جاتا تو البتہ غایت قتال یہ ہوتی کہ انہیں تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جائے، لیکن حتیٰ یؤتوا الجزیۃ نے بتا دیا کہ ان کا ادائے جزیہ پر راضی ہو جانا قتال کی آخری حد ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی جان و مال پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، جیسا کہ صاحب بدایع نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول جزیہ کو اباحت قتال کی حد مقرر کیا ہے، پس جب اس غایت کے حصول پر اباحت ختم ہو گئی تو لازمی طور پر ذمیوں کے اعراض و اموال کا تحفظ بھی ثابت ہو گیا۔ اسی بنا پر ذمیوں کے متعلق سختی کے ساتھ تاکید ہے کہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی تمام حملوں سے حفاظت کی جائے۔ ان کے بچاؤ کے لیے جنگ کرنا اور اپنا خون بہانا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے عقد ذمہ اسی لیے قبول کیا کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح محترم ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کا لحاظ رکھا جائے، اس طرح کہ ذمیوں کے ساتھ عہد کو پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے
اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر خراج کا بار نہ ڈالا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان کے احترام کی تاکید اس قدر سختی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی معاہد کو قتل کرے اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ اس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ یہ احترام جان و مال محض احترام عہد و پیمان کی بنا پر ہے، کیونکہ یہ حکم تمام ذمیوں کے لیے عام ہے، اور عقد ذمہ کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ حکومت اسلامیہ کے ساتھ ان کا باقاعدہ معاہدہ ہو، بلکہ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ بلا شرط اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں اور حکومت خود ہی ان کو ذمی قرار دے۔ چنانچہ فقہائے اسلام نے تصریح کی ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک کو بزور شمشیر فتح کریں اور اس کے باشندوں سے ان کا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو، تب بھی مفتو غیر مسلموں کو ذمی ہی قرار دیا جائے گا، اور مسلمانوں کا امام ان پر جزیہ عائد کر کے ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ میں لے لے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قتال کا یہ حکم کسی مذہبی عداوت کی بنا پر نہیں ہے، ورنہ یہ نہ ہوتا کہ اطاعت قبول کرنے سے پہلے جن کے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہے انہی کی جان و مال اطاعت قبول کرنے کے بعد اس طرح قابل احترام ہو جائے۔ حالانکہ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ مذہبی عداوت کی بھڑاس نکالنا زیادہ آسان ہے۔ علی ھذا القیاس یہ بات بھی بعید العقل ہے کہ اس حکم قتال کا مقصد محض جزیہ حاصل کرنا ہو، کیونکہ چند درہم سالانہ کے عوض اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا کہ ان کی حفاظت کے لیے ہر دشمن کے سامنے اپنا سینہ سپر کر دیا جائے کسی طمع پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ایک کافر تو جزیہ دے کر اطمینان کے ساتھ اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے عیش و آرام اور اپنے اہل و عیال کی معیت سے مستفید ہو، اور مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے میدان جنگ کی مصیبتیں اٹھائے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال دے، درا حال یہ کہ اس کو یہ قدرت حاصل ہو کہ اس کافر سے جزیہ بھی وصول کرے اور پھر اس سے جنگی خدمت بھی لے۔ بس ادائے جزیہ پر قتال کی اباحت ختم کر دینے اور قبول جزیہ کے بعد قیام عدل و امن کی تمام ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کا مقصد دراصل ان لوگوں کو فتنہ و فساد سے روکنا اور امن و آئین کا پابند بنانا ہے، اور ان پر جزیہ کے نام سے ٹیکس عائد کرنا صرف اس لیے ہے کہ وہ اس حفاظت و صیانت کے مصارف میں شرکت کریں جو انہیں بہم پہنچائی جاتی ہے، اور اطاعت و انقیاد پر قائم رہیں۔ جزیہ کی حقیقت۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حتیٰ یؤت الجزیۃ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عقد معاہدہ پر قائم رہیں۔ جس طرح تمام حکومتوں کے قوانین میں ٹیکس دیتے رہنا وفاداری و پابندی ایک قانون کی دلیل ہے، اور نہ ادا کرنا بے وفائی و غداری کی، اسی طرح جزیہ دیتے رہنا بھی پابندی عہد کی دلیل ہے، اور اس کا ادا کرنا نقض عہد کا ہم معنی۔ یہی وجہ ہے کہ جزیہ صرف لڑنے کے قابل مردوں پر عائد کیا گیا ہے۔ عورتیں، نابالغ بچے، مجانین، اذکار رفتہ بوڑھے، اندھے اور اپاہج وغیرہ سب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزیہ صرف ان لوگوں پر مقرر کیا ہے جو اہل قتال ہیں، جیسا کہ آیا قاتل الذین بلفظ قاتلو سے معلوم ہوتا ہے۔ مقاتلہ کے لیے جانبین سے قتال کی اہلیت شرط ہے، پس جن لوگوں میں یہ اہلیت نہیں ہے وہ قتال اور جزیہ دونوں سے مستثنیٰ ہیں۔ عین یدن کا لفظ اس مضمون کی تشریح ہے۔ یدن سے مراد یہاں ہاتھ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ کنایہ ہے اطاعت و انقیاد سے۔ پس حتی یؤت الجزیۃ عین یدن کے معنی یہ ہیں کہ وہ اطاعت پر آمادگی کے ساتھ جزیہ ادا کریں۔ اگر ان میں اس قدر پابندی آئین اور اتنی امن پسندی موجود نہ ہو کہ اپنے واجب الادا ٹیکس کو رضامندی کے ساتھ ادا کریں،
بلکہ اس پر انہیں مجبور کرنے کے لیے ہمیشہ تلوار کی قوت استعمال کرنے کی ضرورت رہے تو پھر نہ اعطائے جزیہ کا اصلی منشا یعنی نظم و آئین کا قیام پورا ہو سکتا ہے اور نہ عقد ذمہ ہی باقی رہ سکتا ہے، جس کے لیے اطاعت و انقیاد لازمی شرط ہے۔ جزیہ کی رقم ایسی قلیل مقرر کی گئی ہے کہ اس کا دینا بار نہ ہو۔ اس کے وصول کرنے کے طریقوں میں بھی نرمی اور رفق کی تاکید کی گئی ہے۔ قید اور سزا وغیرہ سے انہیں تکلیف دینا اور ان پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالنا جائز نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ اس کے متعلق کثرت سے تاکیدی احکام اور روایات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ جزیہ کی ایک بڑی رقم لائی گئی۔ آپ نے اسے غیر معمولی دیکھ کر فرمایا، مجھے گمان ہوتا ہے کہ تم نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ محصلین نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم نے بہت نرمی سے وصول کیا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، بغیر مارے باندھے؟ انہوں نے عرض کیا، جی بغیر مارے باندھے۔ تب آپ نے اس مال کو خزانے میں داخل کرنے کی اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اکبرا پر عامل مقرر کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ خراج کی تحصیل میں ان پر ایسی سختی نہ کرنا کہ وہ اپنے گدھے یا اپنی گائیں یا اپنے کپڑے یا دوسری چیزیں بیچنے پر مجبور ہو جائیں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تحصیل جزیہ میں سختی کرتے ہیں، تو انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں انہیں اللہ قیامت کے دن تکلیف دے گا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں پر جو جزیہ عائد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ امن و آئین کے پابند ہوں، رضا و رغبت کے ساتھ قانون عدل کی اطاعت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس حکومت کے مصارف ادا کریں جو انہیں پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع دیتی ہے، ظلم و تعدی سے محفوظ رکھتی ہے، انصاف کے ساتھ حقوق تقسیم کرتی ہے، قوت والوں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکتی ہے، کمزوروں کو قوت والوں کا غلام بننے سے بچاتی ہے اور تمام سرکش عناصر کو اخلاق و انسانیت کے حدود کا پابند بناتی ہے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ کے الفاظ اس مطلب کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے، اس آیت میں صغار سے مراد ان کا قانون الہی کے احکام کی تنفیذ پر راضی ہونا اور آئین عدل کی پابندی کرنا ہے۔ اس اطاعت و انقیاد کی علامت کے طور پر ان کا جزیہ دینا ہی صغار ہے۔ خود قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جنگ کے مقصد اور اس کے مفید نتیجے کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس سے صاغرون کا مطلب صاف طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کا اپنے قوانین باطلہ کی تنفیذ سے فتنہ و فساد برپا نہ کر سکنا اور ان کا بدکاری و شرارت سے عاجز ہو جانا اور قانون الہی کے تحت نظام عدل کا پابند رہنا ہی ان کا صغار ہے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ میں قتال کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، حتی تضع الارض اور زادہا میں اسی مقصد کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جنگ و فساد کا زور ٹوٹ جائے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا میں وہی مفہوم ان الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی قوت جنگ و جدال کو توڑ دے۔ جعل کلمات الذین کفروا السفلی وکلمات اللہ ہی العلیٰ میں اسی جنگ کا نتیجہ
یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کافروں کا بول نیچا ہو اور اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، بس در حقیقت فتنہ کا باقی نہ رہنا، فساد کا مٹ جانا، باطل کے حامیوں کی قوت جنگ کا خاتمہ ہو جانا، کفر کی شیطانی طاقت کا اس حد تک ٹوٹ جانا کہ وہ دنیا کے امن و سکون کو برباد نہ کر سکے اور خلق خدا کی اخلاقی و روحانی اور مادی ترقی میں رکاوٹیں نہ ڈال سکے، نیز کافروں کے خود ساختہ قوانین کا منسوخ ہو جانا اور ان کی جگہ اللہ کے اس قانون عدل کا بول بالا ہونا جو بنی نوع انسان کے درمیان ہر قسم کے شیطانی امتیازات کو مٹا کر صرف حق و باطل اور بدی و تقوی کا امتیاز قائم کرتا ہے اور ظالموں کے سوا ہر شخص کو امن و آزادی کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہی کافروں کا صغار ہے، اور آیت قتال میں حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون سے یہی صغار مراد ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اس آیت میں حکم قتال کا منشا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا سے فتنہ و فساد کی آزادی چھین لی جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس کو حقیقی اور انسانیت پر پرور آزادی عطا کی جائے، ایسی آزادی جو اخلاقی حدود کی پابندی پر مبنی ہو اور ناروا قید اور ناروا بے قیدی دونوں سے پاک ہو۔ اسلام کی تلوار صرف ظلم و سرکشی اور فتنہ و فساد کے خلاف اٹھتی ہے، خواہ اس شیطانی قوت کے شکار مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ جب تک کوئی جماعت اس قوت کا استعمال ترک نہیں کرتی، اس کے ساتھ اسلام کی جنگ برابر جاری رہتی ہے، مگر جس لمحے وہ اس گناہ عظیم کو ترک کر کے حق و انصاف کے قانون کی پابندی اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک اسی لمحے سے اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے اور اسلام کی پرامن حکومت میں اس کو پوری آزادی دے دی جاتی ہے کہ تمام جائز طریقوں سے اپنی دولت، اپنی صنعت و تجارت، اپنے علوم و آداب، اپنے تہذیب و تمدن، غرض اپنی اجتماعی و انفرادی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرے اور انسانیت کے بلند سے بلند مدارج تک پہنچنے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہو انہیں آزادی کے ساتھ استعمال کرے۔ اس بارے میں اسلام کا قانون اہل ذمہ کو جو وسیع آزادی عطا کرتا ہے، وہ دنیا کے قوانین میں اپنا جواب نہیں رکھتی اور قدرتی طور پر اس کا جواب ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے اور ان دنیاوی قوانین کے نقطۂ نظر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یہ قوانین قیصریت کے اصول پر قائم ہیں۔ ان کے مطابق محکوم قوم حاکم جماعت کی ملکیت ہوتی ہے اور حاکم کے لیے محکوم کے وسائل حیات ایک جائیداد کی حیثیت رکھتے ہیں جسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اور محکوم کو اس کے فائدے سے محروم رکھنا اس کا قدرتی حق ہوتا ہے۔ اس لیے ان قوانین کی تنفیذ خواہ کتنی ہی فیاضی و فراخ دلی کے ساتھ ہو، بہرحال حاکم جماعت کا مفاد محکوم جماعت کے حقیقی مفاد سے کبھی متحد نہیں ہو سکتا اور لازمی طور پر کمزور کا مفاد طاقتور کے مفاد پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے اسلامی قانون کی بنیاد فلاح انسانیت کے اعلیٰ اور شریف مقصد پر رکھی گئی ہے۔ اس میں حاکم و محکوم کا تعلق صحیح معنوں میں خادم و مخدوم کا سا تعلق ہوتا ہے۔ حاکم کا مفاد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ محکوم کے اصلی و حقیقی مفاد کی ترقی کے لیے کوشش کرے۔ اس کو حکومت کا اختیار دیے جانے کی غرض و غایت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی اخلاقی و روحانی اور مادی زندگی کو تباہ کرنے والی بیماریوں کے استحصال کی کوشش کرے اور اسے انسانیت کے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے والی اچھائیوں کے عام کرنے میں اپنی تمام قوتوں کو استعمال کرے۔ بس اسلام کا حاکم اپنے محکوم کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے کے بعد اسے ہر قسم کی کامل آزادی عطا کرتا ہے۔ وہ اس کے راستے میں اپنی یا اپنی جماعت کی یا اپنے طبقے کی اغراض کے لیے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک بلند درجہ کا انسان بننے میں پوری مدد دیتا ہے۔ اسلام اور جہانگیریت۔ بدقسمتی سے اس زمانے میں مغرب کی بعض جہانگیر قوموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا میں تہذیب و انسانیت کی ترقی، درماندہ قوموں کی اصلاح اور امن و امان کے قیام کی خاطر جنگ کرتی ہیں، مگر اس زبانی دعوے کے برعکس ان کا عمل یہ ہے کہ کمزور قوموں کی آزادی پر ڈاکے ڈالتی ہیں
اور تہذیب و انسانیت کی ترقی کے بجائے دنیا سے انسانیت اور انسانی شرافت کی تمام خصوصیات کو ایک ایک کر کے مٹا رہی ہیں۔ اس سے لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اسلام کا دعویٰ بھی ایسا ہی نہ ہو کہ زبان پر اصلاح کا وظیفہ ہو اور ہاتھ میں فتنہ و فساد کی تلوار۔ اس شبے کو مغربی استعمار اور اسلامی جہاد اصلاح کی یہ ظاہری مماثلت اور بھی زیادہ تقویت پہنچاتی ہے کہ جس طرح اسلام میں عالمگیر اصلاح کا جہاد صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، اسی طرح مغربی مستعمرین بھی تہذیب و تمدن کی عالمگیر اشاعت کے مشن کو صرف اپنی قوم ہی کا ورثہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ پچھلے مباحث کو بنظر غور مطالعہ کرنے سے یہ بدگمانی پیدا ہونے کی بہت کم گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن جس قدر بھی باقی رہتی ہے بہتر ہے کہ اس کو سوء ظن کے لیے خالی چھوڑنے کے بجائے حقیقت کے علم و یقین سے پر کر دیا جائے۔ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، جہانگیریت امپیریلزم کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک خاص قوم اور ملک کے افراد کی حکومت کا نام ہے۔ انگریزی جہانگیریت جزیرہ انگلستان کے باشندوں سے مخصوص ہے۔ جرمن جہانگیریت میں جرمن قوم کے سوا کسی کا حصہ نہیں ہے۔ اطالوی جہانگیریت میں جو کچھ ہے سب اٹلی کے باشندوں کا ہے۔ اس طرح دنیا کی دوسری قوموں کا انگریز، جرمن یا اطالوی ہو جانا محال ہے، اسی طرح ان قوموں کی جہانگیریت میں بھی دوسروں کا حصہ دار ہونا محال ہے۔ انگریز اشاعت تہذیب و تمدن کے نام سے جہاں کہیں جائیں گے، انگریزی قومیت کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ حکومت کے اورنگ نشین ہوں گے تو انگریز ہوں گے، سیاست کے صدر انجمن ہوں گے تو انگریز ہوں گے، اختیار و اقتدار کے مالک ہوں گے تو انگریز ہوں گے۔ دوسری نسل اور قوم کے لوگ خواہ انگریزی تہذیب میں کتنی ہی ترقی کر لیں، انگریزی سلطنت میں ان کو قدرت و اختیار حاصل ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ یہی حال دوسری قوموں کی جہانگیریت کا بھی ہے۔ اس قسم کے نظام میں لازمی طور پر حکومت و فرما روائی کا حق ایک ملک کے باشندوں اور ایک نسل کے افراد سے مخصوص ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نسل اور وطنیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی شخص خود اختیار کر سکتا ہو۔ اس کا دائرہ بہرحال انہی لوگوں تک محدود رہتا ہے جنہیں قدرت کسی خاص نسل اور خاص ملک میں پیدا کرنا پسند کرتی ہے۔ اس لیے جہانگیریت کے اس نظام کا دروازہ غیر نسل و وطن کے لوگوں کے لیے ہمیشہ بند رہتا ہے، اور ایک قوم کی سلطنت میں دوسری قوم کو صرف اس لیے کوئی حصہ نہیں مل سکتا کہ وہ حکمراں قوم کی نسل سے نہیں ہے۔ پھر اسی چیز سے دوسری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ محکوم قوم من حیث القوم ذلیل ہو جاتی ہے، اس میں خودداری و شرافت کا احساس باقی نہیں رہتا، اور اگر اس کے حکمران ظلم و ستم اور جور و استبداد کے ساتھ حکمرانی نہ کریں تب بھی اس میں دنات و پستی کے وہ خصائل قدرتی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک عرصہ تک حکومت خود اختیاری سے محروم رہنے کا لازمی نتیجہ ہے، اور روح ترقی کے لیے مہلک جراثیم کا حکم رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے اسلام کسی نسل یا قوم یا وطن کا نام نہیں ہے، وہ ایک قانون زندگی اور ایک نظام حیات ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ عربی، عجمی، حبشی، چینی، ہندی، فرنگی سب اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور اختیار کر لینے کے بعد سب کے حقوق، اختیارات اور مراتب اس کے نظام اجتماعی میں یکساں قرار پاتے ہیں۔ اس کو انسان کی نسل یا رنگ یا وطنیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ انسان کو محض انسان ہونے کی حیثیت سے خطاب کرتا ہے اور اس کے سامنے زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ اور تنظیم حیات انسانی کا ایک قانون پیش کرتا ہے جو اس کے نزدیک بہترین ہے۔ اس طریقہ و قانون کو جو کوئی اختیار کر لے وہ اسلامی جماعت کا کارکن ہے، اسلامی حکومت میں برابر کا شریک ہے، اور اس کی شخصی قابلیت اسے خلیفہ و امام کے درجے تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح دنیا کی حکومتوں میں فرمانروائی کی قابلیت کا معیار سول سروس یا اسی قسم کا کوئی اور امتحان پاس کرنا ہے، اسی طرح اسلام کی حکومت میں فرمانروائی اور منصب اصلاح و ہدایت کی اہلیت کا اصولی معیار اسلام کے نظام حیات کو اختیار کرنا اور اس کے قانون حق کی پابندی کرنا ہے۔ جو کوئی اس معیار پر پورا اترتا ہے وہ بلا لحاظ نسل و رنگ اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے چل کر
ہم بتائیں گے اسلام میں نہ تو حکومت قوم بر قوم دیگر کا کوئی سوال ہے اور نہ حکومت قوم بر قوم خود کا، بلکہ وہ حکومت صالحہ کا اصول پیش کرتا ہے، اور اس کے نزدیک صالح اگر ایک حبشی غلام ہو کوئی چیز اسے شرفائے عرب پر حکومت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فتویٰ ہے، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تمہارے اوپر ایک گنجا حبشی غلام ہی حاکم بنا دیا جائے۔ اسلام کی آخری دعوت عرب سے اٹھی، عربوں ہی کو اس کا عالم بلند کرنے کا شرف حاصل ہے، مگر اس نے کبھی حکومت و فرمانروائی کو عرب کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ جب تک عرب صالح رہے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، جب ان میں صلاحیت باقی نہ رہی تو جن اجمی قوموں کو عربوں نے فتح کیا تھا وہ اسلامی حکومت کی مسند نشین بن گئیں، اور انہوں نے خود عرب پر حکومت کی۔ ترک اسلام کے شدید دشمن تھے، مگر جب وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے تو دنیا اسلام کے آدھے سے زیادہ حصے نے انہیں اپنا حکمران تسلیم کیا، اور چاٹگام سے لے کر کرتاجنا تک ان کی فرمانروائی کے پھریرے اڑتے رہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آج مسلمان قوموں میں قومیت اور نسل کا امتیاز اچھا خاصا پایا جاتا ہے، مگر اس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام نے اپنی کسی تعلیم میں اور اپنے کسی حکم میں اس امتیاز کو ذرہ برابر بھی جگہ نہیں دی ہے۔ یہ تو اسلام اور جہانگیریت کا ظاہری فرق تھا، معنوی فرق اس سے بھی زیادہ بین ہے، بلکہ تباین کلی کا حکم رکھتا ہے۔ جہانگیریت دراصل ایک قوم کی خواہش توسیع مملکت و حصول مال و زر کا نام ہے۔ جب کوئی قوم اس دولت اور حکومت پر قانع نہیں ہوتی جو اس کو خود اپنے ملک میں حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے ان کی دولت پر قبضہ کرتی ہے، ان کے باشندوں کو اپنا محکوم اور غلام بنا لیتی ہے، اور اپنی صنعت و تجارت کو ان کے خرچ پر فروغ دیتی ہے۔ یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا اور ہمیشہ سے سرکش قومیں یہی کرتی آئی ہیں، مگر اب مغربی قوموں نے اس ملک گیری اور لوٹ مار کا نام تہذیب و تمدن کی اشاعت اور نوع بشری کی خدمت رکھ لیا ہے۔ ان کے آئین تہذیب و تمدن کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ قوت حق ہے اور کمزور کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کمزور قوموں میں تہذیب کی اشاعت کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جہالت، افلاس، غلامانہ کمینگی اور بے دینی و ضمیر فروشی کے جواہر سے مالا مال کر دیتی ہیں، اور نوع بشری کی خدمت کے لیے ان کی بہترین کوششوں کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کی بہیمی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دنیا کے امن و امان کو غارت کر دیتی ہیں۔ اسلام کی مقدس تعلیم اس جہانگیری کے عیب سے پاک ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ عالم انسانی کو اس قسم کی سرکش قوتوں کے استحصال اور ان کی جگہ ایک عادلانہ نظام حکومت کے قیام کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت و بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، ان الحکم الا للہ۔ بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے غلاموں کو اپنا غلام بنائیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے نائب یا خلیفہ کی حیثیت سے اس کے بندوں کی خدمت و اصلاح کریں، اور جو قوت انہیں حاصل ہو اسے اپنی نفس پروری کے بجائے خلق اللہ کی فلاح و بہبود میں استعمال کریں۔ اس خلافت یا وراثت ارضی کی اہلیت کے لیے اولین شرط عمل صالح ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ اس میں عبادت گزار قوموں کے لیے ایک پیغام عمل ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105-106۔ یہ خلافت و وراثت ارضی جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے انہیں تاکید کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ بندگان خدا پر تمہیں جو قدرت عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اپنی ذاتی ملک سمجھ کر
نفسانی لذتوں کے حصول میں خرچ نہ کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوتی ہے تو فرمان آتا ہے، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، بس لوگوں میں راستی و صداقت کے ساتھ حکومت کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ اس دن کو بھول گئے جبکہ ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد انسان میں سب سے بڑا عیب یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے ایک بلند تر ہستی سمجھنے لگتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول کر اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ جو لوگ اس کے زیر حکم ہیں وہ گویا اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام اس عیب سے بچنے کی سخت تاکید کرتا ہے اور حصول نجات کو اس سے پرہیز کرنے پر منحصر قرار دیتا ہے۔ اس دارالآخرہ کی نعمتوں کو ہم انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی کامیابیاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ حکومت کے قیام کا اولین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انصاف صرف دو متخاصم فریقوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی انصاف یہ ہے کہ حاکم اپنے محکوم کے ساتھ برتاؤ کرنے میں حق کو ملحوظ رکھے، اور جہاں خود اس کی ذاتی منفعت اور حاکمانہ وقار کا سوال ہو وہاں بھی قدرت و اختیار رکھنے کے باوجود وہی فیصلہ کرے جو حق ہو، باعث سے اس کی ذات کو نقصان پہنچے یا اس کے دوستوں کو یا عزیزوں کو۔ اسلام اس انصاف کی بہترین تعلیم دیتا ہے۔ اے ایمان والوں، انصاف پر سختی کے ساتھ قائم رہنے والے اور خدا واسطے کی گواہی دینے والے بنو، خواہ یہ انصاف اور یہ گواہی تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف پڑے یا تمہارے والدین یا عزیزوں کے خلاف۔ دولت مند کی رضا جوئی یا فقیر پر رحم کھانے کا جذبہ تمہیں انصاف اور سچی شہادت سے نہ پھیر دے، کیونکہ اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ عدل و انصاف سے پھر جاؤ۔ اگر تم نے اینچ مینچ کی بات کی یا حق سے کترائے تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ حکم دیتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو اس سے بھی انصاف کرو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کیونکہ یہی پرہیزگاری سے قریب تر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ قوت و طاقت حاصل کرنے کے بعد ایک قوم میں لازمی طور پر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی مملکت کی حدود بڑھائے اور کمزور قوموں کے ملک چھینے۔ یہی ملک و مال کا لالچ ظلم و سرکشی کی اصل بنیاد ہے، اور اسی کی خاطر قومیں رزم آرائیاں کیا کرتی ہیں، مگر اسلام اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے اور صرف اس سے پرہیز ہی کرنے کی تاکید نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے جو اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ فتنہ و فساد کی تحقیق میں بتشریح بیان ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم سے حاصل کی، اللہ اس کے گلے میں قیامت کے دن اس جیسی 7 زمینوں کا طوق لٹکائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، یہ مال و دولت ایک لذیذ چیز ہے، جس کسی نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا اور حق کی جگہ خرچ کیا، اس کے لیے تو وہ بہترین توشہ ہے، مگر جس نے اسے بغیر حق کے حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھائے مگر سیر نہ ہو سکے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اسلام کے سیاسی اخلاق کی نہایت جزئی تفصیلات تک موجود ہیں، مگر یہ موقع اس قانون کی تفصیل کا نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام نے حکومت و اقتدار کی ان تمام لذتوں کو حرام قرار دیا ہے جن کے لالچ میں انسان
اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کا حکمران نہ تو رعیت کے عام افراد سے ممتاز کوئی بالا تر ہستی ہے، نہ وہ عظمت و رفعت کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے آگے کسی سے گردن جھکوا سکتا ہے، نہ قانون حق کے خلاف ایک پتا ہلا سکتا ہے، نہ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی عزیز یا دوست کو یا خود اپنی ذات کو کسی ادنا سے ادنا ہستی کے جائز مطالبے سے بچا سکے، نہ وہ حق کے خلاف ایک ہبہ لے سکتا ہے، نہ ایک چپا بھر زمین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس پر ہر وقت یہ خوف غالب رہتا ہے کہ اس کے اعمال کا سخت حساب لیا جائے گا، اور اگر حرام کا ایک پیسہ، جبر سے لی ہوئی زمین کا ایک چپا، تکبر و فرعونیت کا ایک شمع، ظلم و بے انصافی کا ایک ذرہ اور ہوائے نفسانی کی بندگی کا ایک شائبہ بھی اس کے حساب میں نکل آیا تو اسے سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسلام میں حاکم یا فرما روا کی اصلی حیثیت اور اس کی منصبی ذمہ داریوں کی صحیح کیفیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے خطبے میں بیان کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں، مجھے تمہاری حکومت کا کام سپرد کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ میرے نزدیک ضعیف آدمی تم میں سب سے زیادہ قوی ہے جب تک کہ اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اور قوی آدمی تم میں سب سے زیادہ ضعیف ہے جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ لوگوں، میری حیثیت تمہارے ایک معمولی فرد سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے سیدھی راہ چلتے دیکھو تو میری پیروی کرو، اور اگر دیکھو کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خطبے میں اس کے منصب کی تشریح یوں فرماتے ہیں، تمہارے مال سے میرا تعلق وہی ہے جو یتیم کے مال سے اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ اگر میں خوشحال ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر تنگ دست ہوں گا تو جو میرا جائز حق الخدمت ہوگا وہ لے لوں گا۔ میرے اوپر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تم ان کا مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو۔ مجھ پر فرض ہے کہ تم سے خراج کی مد میں اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں فے میں عطا فرمایا ہے کوئی ٹیکس بیجا وصول نہ کروں، اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں آئے وہ جائز مصرف کے سوا کسی اور صورت سے نہ نکلے۔ اس طرح ہر قسم کی شاہانہ تمطراق، حاکمانہ مطلق العنانی، مال و دولت کی فراوانی اور نفس کی تمام لذتوں اور راحتوں کو نکال دینے کے بعد حکومت کی ذمہ داریوں کا جو خشک اور بے مزہ حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ خود اسلام ہی کی زبان میں یہ ہے، ان کو اگر ہم نے زمین میں قدرت و اختیار عطا کیا تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ یہ اسلام کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ داعی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے اس کا پورا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا موضوع قانون کی تشریح ہے، نہ کہ تاریخ کا استقصاء۔ تاہم جب ذکر چھڑ گیا ہے تو ہم چند مثالیں پیش کر کے یہ بتائیں گے کہ اسلامی حکومت کا معیار کیا ہے۔ بنی مخزوم کی ایک معزز عورت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوری کے الزام میں گرفتار ہو کر آتی ہے۔ قریش کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں آپ عام لوگوں کی طرح اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے دیں۔ سفارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ عزیز و محبوب شخص اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ کم حیثیت لوگوں پر تو تعزیر کا حکم جاری کرتے تھے اور شریف و معزز لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ بخاری و ابن ماجہ۔
जंग बद्र में कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस गिरफ्तार होकर आते हैं। आम कैदियों की तरह उन्हें भी बंद कर दिया जाता है। उनके पास फिदिया अदा करने के लिए माल नहीं होता, तो हुक्म होता है कि घर से मंगा कर दो वरना कैद रहो। वो अपनी बीवी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम भेजते हैं और इनके पास से शौहर के फिदिया में एक कीमती हार आता है जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जहेज़ में दिया था। हार को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रफ़ीक़ा हयात की याद ताज़ा हो जाती है और बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। ताहम खुद अपने इख्तियार से फिदिया माफ़ नहीं करते। हम मुसलमानों से इजाज़त मांगते हैं कि अगर तुम पसंद करो तो बेटी को इसकी माँ की यादगार वापस कर दी जाए, और जब आम मुसलमान इसकी इजाज़त दे देते हैं उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामाद को बग़ैर फिदिया के रिहाई नसीब होती है। तबरी अबू दाऊद। हुदैबिया के मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार कुरैश का मुआहिदा होता है। सुलह की शराइत तय हो चुकी हैं और मुआहिदे की कताबत हो रही है। ऐन इस हालत में एक मुसलमान अबू जंदल बिन सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ़ार की कैद से भागकर आते हैं। इनके पाँव में बेड़ियाँ हैं, बदन पर मार के इतने ज़ख्म हैं कि चूर चूर हो रहा है। वो आकर मुसलमानों के सामने गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि खुदारा मुझे इनकी कैद से निकालो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकाब में 1400 तलवार बंद मुसलमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे में अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिहाई मिल सकती है। मगर कुफ़ार से शर्त हो चुकी है कि कुरैश वालों में से जो शख्स मुसलमानों के पास जाएगा वो वापस कर दिया जाएगा, और मुसलमानों में से जो शख्स मक्का जाएगा वो वापस ना किया जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपनी हिमायत में लेने से इनकार कर देते हैं। वो अपने ज़ख्म दिखाकर फरियाद करते हैं कि क्या आप मुझे फिर इसी जुल्म का तख्ता मश्क बनने के लिए वापस करते हैं? मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू जंदल सब्र करो और ज़ब्त से काम लो, हम बदहरी नहीं कर सकते, अल्लाह तुम्हारे लिए रिहाई की कोई सूरत निकालेगा। जंग यरमूक के मौके पर कैसर रोम लाखों की फ़ौज मुसलमानों के मुकाबले पर जमा करता है और शाम व फ़लस्तीन से मुसलमानों को निकाल देने बल्कि उनकी क़ुव्वत को कुचल देने का अज़म कर लेता है। इस फैसले की घड़ी में अपनी क़ुव्वत के बचाव के लिए मुसलमानों को एक एक पैसे की ज़रूरत होती है, मगर इसके बावजूद वो हिम्स के बाशिंदों को जमा करते हैं और जो खराज उनसे वसूल किया था उसे ये कहकर वापस कर देते हैं कि हम अब तुम्हारी हिफाजत से कासिर हैं, इसलिए अब तुम अपना इंतज़ाम खुद करो। इस पर अहले हम्स कहते हैं कि तुम्हारा अदलो इंसाफ हमको उस जुल्म जोर से ज़्यादा अजीज़ है जिसमें हम पहले मुब्तला थे। हम हरकिल की फ़ौज से तुम्हारे आमिल की क़यादत में मुकाबला करेंगे। ये बात याद रहे कि हरकिल एक ईसाई बादशाह था और ये लोग भी जो अपने मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से इसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहते थे ईसाई थे और सदियों से रूमी सल्तनत के ज़ेरे हुकूमत थे। जंग सिफ़ीन में जाते वक्त खलीफा चहारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा खोई जाती है। जंग से वापस आते हैं तो वही ज़िरा दारुल खिलाफा के एक यहूदी के पास पाई जाती है। आप इससे ज़िरा का मुतालबा करते हैं। वो कहता है ये तो मेरी मिल्क है और हमेशा से मेरे ही कब्ज़े में है। खलीफा वक्त को यकीन है कि यहूदी झूठ बोल रहा है और ये वही ज़िरा है जो खोई गई थी, मगर बावजूद इसके वो अपने शाहाना इख्तियारात से काम नहीं लेते बल्कि एक बेबस मुद्दई की तरह काज़ी शुरह की अदालत में जाकर इस्तग़ासा करते हैं। काज़ी उनकी जलील कद्र शख्सियत का लिहाज करके महज उनके दावे पर फ़ैसला नहीं कर देता। कहता है कि आप ज़िरा की मलकियत का सबूत पेश कीजिए। वो अपने ग़ुलाम कंबर और अपने बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत में पेश करते हैं।
قاضی کہتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معتبر نہیں، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے دعوے پر بیٹے کی شہادت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ حال دیکھ کر یہودی بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ جس دین میں یہ انصاف ہے وہ ضرور سچا دین ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک عامل جزیہ کی کثیر رقم لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جزیہ ہے جو ذمیوں سے وصول کیا گیا ہے۔ مال کی کثرت کو دیکھ کر آپ کو گمان ہوتا ہے کہ جبراً وصول کیا گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہیں تم نے لوگوں کو تباہ تو نہیں کر دیا؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے نہایت نرمی سے وصول کیا ہے۔ پوچھتے ہیں بغیر مارے باندھے؟ عرض کرتا ہے واللہ بغیر مارے باندھے۔ تب کہیں وہ رقم بیت المال میں داخل کی جاتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عراق کا خراج آتا تھا تو 10 ذمہ دار افسر کوفہ سے اور 10 بصرہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور 4 مرتبہ شرعی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتے کہ یہ رقم حلال ہے اور کسی مسلمان یا ذمی سے ظلم کے ساتھ وصول نہیں کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو شہمہ شراب پیتے ہیں تو ایک معمولی مجرم کی طرح گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے انہیں 80 کوڑے لگاتے ہیں اور ان کوڑوں کے صدمے سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو مارتے ہیں۔ وہ دربار خلافت میں استغاثہ کرتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسی شخص کے ہاتھ سے عبداللہ کو کوڑے لگوا دیتے ہیں۔ خود عمرو بن عاص کے متعلق خبر آتی ہے کہ ان کے پاس بہت دولت اکٹھی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر انہیں لکھتے ہیں کہ گورنر ہونے سے پہلے تو تمہارے پاس اتنا ساز و سامان نہ تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں میرا صوبہ ایک زرخیز علاقہ ہے، اس لیے میرے پاس میرے خرچ سے بہت کچھ مال بچ رہتا ہے۔ یہ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن نہیں کرتا۔ آپ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے اختیارات دے کر بھیجتے ہیں۔ وہ مصر پہنچ کر ان کے مال کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ان کے پچھلے اثاثے کا حساب کرتے ہیں۔ گورنری کے زمانے میں اس مال پر جو معقول معاوضہ ہو سکتا تھا اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جو زائد مال بچتا ہے اسے ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیتے ہیں۔ مصر کا با اختیار گورنر جس کی حدود مملکت لیبیا تک پہنچی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور دم نہیں مار سکتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بصرہ کے خلاف شکایت پہنچتی ہے کہ ان کا ایک عورت سے ناجائز تعلق ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ بصرہ میں شیطان نے آشیانہ بنا لیا ہے، تم وہاں کی گورنری کا جائزہ لے لو اور مغیرہ کو گواہوں سمیت مدینہ بھیجو۔ حکم کے مطابق مغیرہ مدینہ بھیجے جاتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ جرح میں گواہ ٹوٹ جاتے ہیں، شہادتوں میں شدید اختلاف واقع ہوتا ہے، جرم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے مغیرہ کو رہائی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر شہادت پوری ہو جاتی تو میں یقیناً تم کو سنسار کر دیتا۔ یہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، عرب کے 4 مشہور ترین سیاسی و مدبروں میں سے ایک تھے۔ اسلام کی بڑی بڑی سیاسی جنگی خدمات انجام دی تھیں، مگر ان کی عظمت و شان، بیش قیمت خدمات، گورنری کی اعلیٰ پوزیشن، عرب میں ان کی شہرت اور عزت غرض کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور ایک معمولی مجرم کی طرح انہیں پیش ہونا پڑا۔ دنیاوی حکومتوں میں کسی افسر کا بدکاری کرنا اس کا شخصی معاملہ ہے، بلکہ آج کل کی مہذب ترین حکومتوں کے قوانین میں زنا اگر طرفین کی رضامندی سے ہو تو سرے سے کوئی جرم ہی نہیں ہے، لیکن جس حکومت کا اصلی مقصد انسانیت کی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، اس میں کسی ایسے شخص کے لیے گنجائش نہ تھی جس کا ذاتی عمل درست نہ ہو۔ فارس کے علاقے میں مسلمان
ایک شہر یاج کا محاصرہ کرتے ہیں اور محصورین کی مزاحمت اس حد تک کمزور ہو جاتی ہے کہ شہر کا فتح ہونا بالکل یقینی ہو جاتا ہے۔ عین اس حالت میں اسلامی فوج کا ایک غلام شہر والوں کے نام امان نامہ لکھتا ہے اور اسے تیر میں باندھ کر شہر میں پھینک دیتا ہے۔ دوسرے دن جب اسلامی فوج شہر پر حملہ کرتی ہے تو اہل شہر دروازہ کھول کر باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہم کو امان دے چکا ہے، اب تم کیوں برسر پیکار ہو؟ امان نامہ دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک غلام کی تحریر ہے۔ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استصواب کیا جاتا ہے کہ اس امان نامہ کی کیا وقت ہے۔ جواب میں آپ لکھتے ہیں، مسلمان غلام بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے، اس کے ذمہ کی وہی قیمت ہے جو عام مسلمانوں کے ذمہ کی ہے، لہٰذا اس کی دی ہوئی امان نافذ کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ملک عرب کی سلطنت کے بااختیار فرما رواں منتخب کیے جاتے ہیں۔ انتخاب کے دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے ہیں کہ سر پر کپڑوں کے تھان لادے ہوئے بازار جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اب آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کو یہ کام زیبا نہیں ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، پھر میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیوں کر پالوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا کریں گے۔ چنانچہ ان سے خلیفہ اسلام کا یہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ وہ ان کی تجارت کا کام سنبھالیں اور ان کے اہل و عیال کے لیے ایک متوسط درجے کے مہاجر کی خوراک اور گرمی جاڑے کا کپڑا مہیا کر دیا کریں۔ پھر بیت المال سے خلیفہ کے لیے 500 درہم، آج کل کے حساب سے 100 روپے سے کچھ زائد ماہانہ تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد سے میرے مال میں جو کچھ اضافہ ہوا ہے اس کا حساب کرنا اور وہ سب نئے خلیفہ کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ انتقال کے بعد جب حساب کیا جاتا ہے تو ایک اونٹنی، ایک زنگی غلام اور ایک پرانی چادر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سیلاب ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیل گیا تھا۔ غنائم اور اموال خراج کی اس قدر کثرت تھی کہ کروڑوں درہم سالانہ خزانے میں داخل ہوتے تھے۔ کیسر و کسریٰ کے سارے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، مگر خود اس سلطنت کے فرما روا کا یہ حال تھا کہ بدن پر 12 پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، پاؤں میں پھٹی ہوئی چپل اور سر پر بوسیدہ امامہ پہنے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے پھرتے تھے۔ روم و عجم کے لوگ آتے تو انہیں عام مسلمانوں میں فرما روائے عرب کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ شام کا سفر کیا تو اس شان سے کہ لوگ خلیفہ اسلام اور اس کے غلام میں تمیز نہ کر سکے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر شہر میں داخل ہوئے تو پیادہ پا تھے اور ایسے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے خیال سے شرم آنے لگی۔ اونٹنی کا دودھ، زیتون کا تیل، سر کے سرکہ اور گیہوں کی روٹی، یہ بہتر سے بہتر غذائیں تھیں جو انہیں نصیب ہوتی تھیں۔ جب انتقال ہوا تو گھر میں اتنا اثاثہ نہ تھا کہ قرضے ادا کیے جاتے، اس لیے رہنے کا مکان بیچا گیا اور اس سے قرضے ادا کیے گئے۔ یہ واقعات قصہ و افسانہ نہیں، تاریخ کے مسند حقائق ہیں۔ انہیں دیکھ کر بتاؤ کہ دنیا میں اس سے بہتر حکومت کا کوئی اور بھی نمونہ موجود ہے؟ جن لوگوں کا آئین ملکداری اور اس تقویٰ و طہارت، اس خدا ترسی، اس بے نفسی و بے غرضی، اس حریت و مساوات، اس عدل و انصاف، اس وفائے عہد اور اس دیانت و امانت پر قائم ہو، کیا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ دنیا پر حکومت کرنا یا باللفاظ صحیح تر دنیا کی خدمت کرنا صرف انہی کا حق ہے؟ اگر انہوں نے عجم کے عیش پرست اور ظالم حکمرانوں سے عجم کا تخت خالی کرا لیا، اگر انہوں نے روم کے سیکار اور جفا پیشہ فرما رواؤں کو روم کی حکومت سے بے دخل کر دیا، اگر انہوں نے آس پاس کی تمام شیطانی حکومتوں کے تختے الٹ دیے اور ان کی جگہ یہ منصفانہ حکومت قائم کی، تو بتاؤ کہ یہ انسانیت پر ظلم تھا یا اس کی خدمت؟
ان کے مقابلے میں مغرب کے ان جھوٹے مدعیوں کی کیا وقت ہے جن کو تقوی و پرہیزگاری سے واسطہ نہیں، وفائے عہد کی ہوا تک نہیں لگی، عدل و انصاف اور دیانت و امانت سے بعد تام ہے، اور بجز ملک گیری کی ہوس، مال و زر کی حرص اور حصول اقتدار کی خواہش کے کسی اور جذبے سے آشنا نہیں ہیں۔ ہم کو تسلیم ہے کہ بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کی اکثر حکومتوں کا عمل اس اصول جہاں بانی کے مطابق نہیں رہا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، مگر یہ نقص اسلام کا نہیں، اس کے پیروؤں کا ہے۔ اسلام تو ایک قانون ہے جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ جو حکومت اس قانون کے مطابق عمل کرتی ہے وہ اسلامی حکومت ہے، اور جس کا عمل اس کے خلاف ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسلمان بادشاہوں کا عمل حجت نہیں ہے، بلکہ اسلام کا قانون حجت ہے۔ اس میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ اسلامی فتوحات کی اصلی وجہ۔ آئندہ مباحث کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے یہاں ایک اور مسئلہ کو صاف کر دینا ضروری ہے۔ اس کتاب میں بار بار بیان کیا گیا ہے اور آئندہ بھی اس حقیقت کا جگہ جگہ ذکر آئے گا کہ اسلامی شریعت میں ملک گیری کی غرض سے تلوار اٹھانا قطعاً حرام ہے۔ اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ فعل حرام ہے تو آخر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ان حملوں کی کیا توجیہ کی جائے گی جو انہوں نے عراق، شام، ایران، ارمینیا، مصر اور شمالی افریقہ وغیرہ ممالک پر کیے؟ یہ اعتراض مخالفین اسلام نے بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور مسلمان مورخین و مصنفین نے اس کے نہایت مفصل جوابات بھی دیے ہیں، لیکن اس پر کسی نے غور نہیں کیا کہ اس معاملے میں اسلام اور غیر مسلموں کے نقطۂ نظر میں شدید اختلاف ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے غیر مسلموں کے نقطۂ نظر کی رعایت کر کے جواب دیا ہے انہوں نے اسلام کی غلط ترجمانی کی ہے، اور جنہوں نے اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر جواب دیا ہے وہ مزید شکوک پیدا کر بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حکومت کے معاملے میں قومی اور اجنبی کی کوئی تمیز نہیں کرتا، بلکہ عدل اور ظلم کو بجائے امتیاز قرار دیتا ہے۔ اگر ایک ملک کی حکومت خود اس کے اپنے باشندوں کے ہاتھ میں ہو، لیکن اس کے حکمران بدکار، ظالم، نفس پرست اور ناخدا ترس ہوں، تو اسلام کی نگاہ میں وہ اسی قدر نفرت کے قابل ہیں جس قدر ایک اجنبی حکومت کے ایسے ہی بدکردار عمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بخلاف اگر ایک اجمی عرب پر حکومت کرتا ہے اور تمام امور میں انصاف، امانت، دیانت اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتا ہے، مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے، حق والوں کے حق دلواتا ہے، نخوت اور تکبر کا اظہار نہیں کرتا، نفس پروری و غرض پرستی سے احتراز کرتا ہے، اور رعیت کی اصلاح حال کے سوا کسی ذاتی غرض کے لیے اپنی قوتوں کا استعمال نہیں کرتا، تو اسلام کے نزدیک عرب کے لیے وہ اجمی اس عربی حکمران سے بہتر ہے جو ان صفات سے عاری ہو۔ یہ خیال کہ ظالم عربوں کے لیے عادل اجمی سے بہتر ہے، اگر ترک خواہ کتنا ہی نیک اور صالح ہو مگر صرف اس لیے کہ وہ ترک ہے، عراقی اسے قبول نہیں کر سکتے، ایک ایسا خیال ہے جسے اسلام اصلاً غلط اور کلیتاً باطل سمجھتا ہے۔ اس معاملے کو وہ قومیت اور وطنیت کی نظر سے نہیں بلکہ خالص انسانیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صالح انسان بہرحال غیر صالح کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، اور انسانی خوبیوں میں اپنے اور پرائے، وطنی اور اجنبی، ہندی و عراقی، زنگی و فرنگی، کالے اور گورے کی تمیز کو دخل دینا اندھا تعصب ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کے مطابق حکومت کی اچھائی کا معیار نہ اس کا قومی اور خود اختیاری ہونا ہے، اور نہ اس کی برائی کا معیار اجنبی یا غیر خود اختیاری ہونا۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ حکومت کا نظام عادلانہ اور حق پرستانہ ہے یا نہیں۔ اگر پہلی صورت ہے تو اسلام اس کو مٹانے کی کوشش تو درکنار ایسے ارادے کو بھی گناہ اور ظلم عظیم سمجھتا ہے، لیکن دوسری صورت میں وہ ایک ظالمانہ نظام حکومت کو مٹا کر ایک سچا عادلانہ نظام حکومت قائم کرنا اولین فرض قرار دیتا ہے۔ قومی اور اجنبی کے سوال سے اس نے نفیاً یا اثباتاً کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے نزدیک حکومت کے اچھے
یا برے ہونے کے سوال پر اس کے قومی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ غیر قومی حکومت عموماً ظالم و جابر ہوتی ہے، کیونکہ ایک قوم دوسری قوم پر حکومت قائم ہی اس لیے کرتی ہے کہ اسے غلام بنا کر اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرے، اور اس کے برعکس قومی حکومت میں اصلاح پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی حکومت ہر حال میں بہتر ہو اور غیر قومی حکومت کسی حال میں عادل نہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم پر خود اس کے اپنے سرکش افراد شیطان کی طرح مسلط ہو جائیں اور اسے اپنی شخصی اغراض کا غلام بنا کر تباہ و برباد کر دیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قوم کو غیر قوم کے نیک نفس اور بے غرض مصلحین ظلم و استبداد کے پنجے سے رہائی دلائیں اور اس کے لیے مادی و اخلاقی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ بس حکومت کی خوبی کا اصلی معیار اس کا عادل و صالح ہونا ہے، اور اس کی برائی کا اصلی معیار غیر عادل اور غیر صالح ہونا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اسلام قومی حکومت کا دشمن ہے۔ وہ ہر قوم کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح خود کرے، مگر جب کسی قوم کے اعمال بگڑ جائیں، اس کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے اور وہ اپنے شریر و مفسد لوگوں کی پیروی و اطاعت اختیار کر کے ذلت و مسکنت کی پستیوں میں گر جائے، تو اسلام کے نزدیک اس قوم کو حکومت خود اختیاری کا حق باقی نہیں رہتا، اور دوسرے لوگوں کو جو اس کے مقابلے میں اسلح ہوں اس پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں نافرمان اور بدکار قوموں کو جگہ جگہ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تم حق سے منہ پھیرو گے تو اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو کھڑا کرے گا اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38۔ اگر تم راہ الہی میں جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک مصائب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39۔ لوگوں اگر خدا چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 133۔ اسی معنی کی آیات قرآن میں بکثرت آئی ہیں، اور ان سب کا منشا یہ ہے کہ حکومت اور بادشاہی کا حق صلاحیت کے ساتھ مشروط ہے۔ جو قوم صلاحیت کھو دیتی ہے وہ اس حق کو بھی کھو دیتی ہے، اور جو صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے وہ اس حق کو بھی حاصل کر لیتی ہے۔ صلاحیت کو محض قوت و طاقت کا ہم معنی نہ سمجھو۔ یہ جوہر خاص ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں، برے اعمال سے روکتے ہیں، اچھے اعمال کا حکم دیتے ہیں، ہر عمل خیر کے انجام دینے پر مستعد رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے اعمال کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ یہ صالح لوگ کسی ایک قوم یا ایک ملک کی جائیداد نہیں ہیں، بلکہ تمام نوع بشری اور کائنات انسانی کی مشترک جائیداد ہیں۔ آدم کی ساری اولاد کو ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنی خدمات کو بلا ضرورت کسی محدود جماعت یا رقبے کے لیے مخصوص کر دیں تو یقیناً یہ انسانیت پر ان کا ظلم ہوگا۔ اسلام نے ان کے لیے رنگ یا نسل یا جغرافی تقسیم کے قبیل سے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ بلا قید تمام روئے زمین کے لیے ان کی قابلیتوں کے فوائد کو عام کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتصریح ارشاد ہوتا ہے، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ یہ حکومت و سلطنت کے متعلق اسلامی تعلیم کی اصلی روح ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فاتحانہ اقدامات کی علت بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے جن سے انہوں نے کیسر و کسریٰ کی بادشاہی کے تخت الٹ دیے اور باطل کی فرما روائی کے سارے طلسم کو درہم برہم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ملک کی اصلاح سے فارغ ہو کر جب باہر کی دنیا پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ تمام ہمسایہ ممالک پر ظالم بادشاہ اور جابر امراء مسلط ہیں۔ قوت والوں نے کمزوروں کو غلام بنا لیا ہے، دولت والوں نے غریبوں کو خرید رکھا ہے، انسان کا خدا بن گیا ہے،
عدل، انصاف، قانون کوئی چیز نہیں ہے۔ بادشاہوں اور حاکموں کی چشم و ابرو کے اشاروں پر لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں اور قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ غریب محنتی لوگ اپنا خون پانی کر ایک کر کے جو دولت کماتے ہیں وہ طرح طرح کی زیادتیوں سے لوٹی جاتی ہیں اور امراء کی عیش پسندیوں میں اڑا دی جاتی ہیں۔ حاکم لوگ خود پرلے درجے کے سیاہ کار، بد عمل اور ہوس پرست ہیں، اس لیے رعیت بھی ہر قسم کی معصیتوں میں مبتلا ہے۔ شراب، زنا اور جوئے کی عام اجازت ہے، رشوت اور خیانت کا بازار گرم ہے، نفس کی شرارتوں نے اخلاق و انسانیت کی تمام قیود کو توڑ دیا ہے۔ بہیمی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی قید سے آشنا نہیں رہا، اور اس کے اخلاق کی دنات اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اگر تمدن کی اوپری شان و شوکت کے پردے اٹھا کر اسے دیکھا جائے تو حیوانوں کو بھی اس کی حیوانیت پر شرم آنے لگے۔ انسانی برادری کو اس ذلیل حالت میں مبتلا دیکھ کر صالحین کی وہ سرفروش جماعت اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ پہلے اس نے واعظ و تذکیر سے کام لیا اور کسر ملی عجم، کیسر روم اور مقوقس مصر کو دعوت دی کہ اسلام کے قانون عدل و حق پرستی کو اختیار کریں۔ جب انہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا تو پھر مطالبہ کیا کہ حکومت و فرمانروائی کی مسند کو ان لوگوں کے لیے خالی کر دیں جو اس کے اہل ہیں، مگر جب اس مطالبے کو بھی رد کر دیا گیا اور اس کے جواب میں تلوار پیش کی گئی تو مٹھی بھر انسانوں کی اس بے سر و سامان جماعت نے اٹھ کر بیک وقت دو عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے اور سرحد ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک جو لوگ ان کے ظلم سے پامال ہو رہے تھے ان سب کو یکلخت آزاد کر دیا۔ تمہیں اختیار ہے کہ ان کے اس فعل کو جہانگیری سے تعبیر کرو یا زیادتی اور تعدی قرار دو، مگر تاریخ کے اس بیان کو تم نہیں جھٹلا سکتے کہ ان کی حکومت نے ان قوموں کو اس پستی سے نکالا جس میں وہ گری ہوئی تھیں، انہیں مادی، اخلاقی اور روحانی ترقی کی معراج پر پہنچایا، اور جو ملک تہذیب و تمدن کے لیے بالکل بنجر ہو گئے تھے ان میں نئے سرے سے نمو اور رویدگی کی وہ قوتیں پیدا کیں کہ آج تک عالم انسانی میں ان کے گلزار کی مہک باقی ہے۔ قوم پرستی کا مذہب تو شاید یہی فیصلہ کرے کہ ایران اور روم چاہے مٹ جاتے مگر عرب کو ان پر حملہ کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن صداقت کا مذہب یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس طرح انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انجام دی، اور در حقیقت یہ دنیا کی بدقسمتی تھی کہ اس کا ایک بڑا حصہ اس جماعت کی خدمت سے محروم رہ گیا جس سے زیادہ صالح جماعت سورج کی آنکھ نے زمین کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی۔